اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیں. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. الحمدللہ اپنے گزشتہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت جا کر کے ملنا اور ہجرت کا منصوبہ ابو بکر کے سامنے پیش کرنا، صدیق اکبر اسے جو ہے ان باتوں کو ذہن نشین کرنا، اور پھر اس کے بعد رات کے کڑی اندھیرے میں حضرت صدیق اکبر پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کے لیے نکل پڑنا، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرمانا چادر اوڑھ کر. یہ باتیں آپ نے سنی اور سماعت فرمائی. تو باہر کفار منتظر تھے کہ باہر نکلیں تو نعوذ باللہ محمد عربی پر وار کریں. پورے قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا ایک بہادر طاقتور شخص تلوار نیام سے نکال کر انتظار میں کھڑا تھا. صبح تڑکے ہی حضرت علی کی آنکھ کھل گئی، وہ بستر چھوڑ کر اٹھ گئے. آہٹ ہوئی تو دشمن بھی چوکنا ہو گئے، اب کام کرنے کا وقت آ گیا. لیکن یہ محمد کے بستر سے کون اٹھا؟ لوگ بار بار بےتابی کے ساتھ روزن سے اندر جھانکتے اور حیران ہو کر وہاں سے ہٹ جاتے. یہ سو کر اٹھنے والا محمد تو نہیں، یہ تو ابو طالب کا چھوکرا علی ہے. ارے یہ کیا ہوا؟ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اڑ گیا؟ گھر تو ہر طرف سے ہمارے گہراؤ میں تھا، پھر وہ کدھر سے نکل گیا؟ چاروں طرف سے محاصرہ ہے. یہ وہ الفاظ تھے جو بے اختیار ان کی زبانوں سے نکلے. وہ بالکل حیرت کے مورت بن گئے تھے کہ ہم رات بھر علی کے لیے بیٹھے رہے. کیا ہم نے علی کو محمد سمجھ لیا تھا؟ علی آج محمد کے بستر پر کیوں سویا اور محمد کہاں چلا گیا؟ یہ ساری باتیں ان کے ذہنوں کو پریشان کر کے چھوڑ دی. ہر ایک بدحواسی میں ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، لیکن جواب دینے والا کوئی نہ تھا. کس کے پاس بھی جواب نہ تھا. کچھ ہی دیر میں اور آدمی بھی آ پہنچے. دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی. لوگ بےتابی سے چلے آ رہے تھے کہ دیکھیں محمد کا نعوذ باللہ کیا حشر ہوا ہے. یہاں پہنچے تو معلوم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں چلے گئے، وہ تو ان کے ہاتھ ہی نہیں لگے. سب حیران رہ گئے، غم و غصے سے بدحال ہو گئے. گھر میں گھس کر علی سے پوچھا تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ جواب ملا مجھے نہیں معلوم. وہ علی کو پکڑ کر باہر لائے، بے تحاشا انہیں پیٹتے رہے کہ محمد کا چل جائے، لیکن علی بار بار یہی کہتے رہے مجھے معلوم نہیں. جب وہ علی رضی اللہ عنہ سے کچھ اگلا نہ سکے تو انہیں لے کر مسجد حرام چلے گئے. وہاں انہیں قید کر دیا. وہاں بھی ان کو رحم نہ آیا، برابر ستاتے رہے، یہاں تک کہ کچھ رشتہ دار بیچ میں پڑے. اس طرح کہیں جا کر ان کی جان چھوٹی. علی مرتضیٰ کی جان جو ہے چھوٹی. جس روز مشرکوں نے قتل کا اسکیم بنائی اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے. اس کا مشرکوں کو بڑا صدمہ ہوا، غصے سے دیوانے ہو گئے. بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے. کوئی مدینے کی سمت دوڑا، کچھ لوگ لپک کر ابو بکر کے گھر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے گہرے دوست ہیں، آپ کو ان سے خاص لگاؤ ہے. انہی لوگوں میں ابو جہل بھی تھا. کنڈی کھٹکھٹائی تو بڑی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا نکلی. باپ کہاں ہیں؟ دیکھو صحیح بتانا. ابو جہل کڑکدار آواز میں بولا، جھوٹ نہ بولنا. دشمنوں نے سوال کیا، اللہ نہ کرے میں جھوٹ بولوں. جھوٹ بولنے کی کیا بات؟
مجھے کچھ پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اسماء نے پوری بے خوفی سے جواب دیا رضی اللہ عنہ۔ دشمن سمجھ گئے ابو بکر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی فرار ہو گئے ہیں۔ ابو جہل غصے سے بھرا ہوا تو تھا ہی، بدبخت سے برداشت بھی نہ ہو سکا۔ پوری قوت سے معصوم گال پر ایک چھانٹا رسید کیا، کان سے بالی چھٹک کر دور جا گری حضرت اسماء کی۔ پھر دشمن لوٹ آئے اور کوئی ایسا شخص تلاش کرنے لگے جو پیروں کے نشان پہچانے اور ان کی رہنمائی کرے۔ پیروں کے نشان یہ بہت بڑا علم ہے ایک حساب سے دیکھا جائے تو، اور یہ ان کو بہت ضروری تھا پاؤں کے نشان پہچان کے معلومات لینا کہ اللہ کے نبی کس طرف گئے ہیں۔ تلاش کے بعد ایک آدمی مل گیا جو پیروں کے نشان پہچاننے میں ماہر تھا۔ نام اس کا سراقہ ابن مالک تھا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشق رسول کے پیروں کے نشانات دیکھتا ہوا، عاشق رسول یعنی صدیق اکبر کے پیروں کے نشانات دیکھتا ہوا چلا۔ پیچھے پیچھے قریش کا ایک مجمع تھا۔ چلتے چلتے مکے سے باہر آ گئے۔ اب سراقہ نے جنوب کا رخ کیا اور کوہ ثور کی طرف بڑھا، جنوب کی طرف، مدینہ کا سمت الگ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشانات الگ الگ سمت میں۔ لوگ سب پہ حیران تھے، ہر ایک تعجب سے کہہ رہا تھا آخر محمد کدھر گیا، جنوب کی طرف یا شمال کی طرف؟ دشمنوں کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ سراقہ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے، شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے۔ سراقہ ریت پر پیروں کے نشان دیکھ دیکھ کر چلتا رہا، پھر وہ کوہ ثور پر چڑھنے لگا۔ اللہ اللہ، خدا نے رسول سے وعدہ کیا تھا وہ دشمنوں کی سازش کو ناکام کر دے گا، آپ پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دے گا۔ بھلا اس سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ سراقہ پہاڑ پر چڑھ گیا، دشمنوں کا قافلہ بھی ساتھ تھا۔ پھر اچانک وہ رک گیا، چہرہ اداس تھا، انتہائی حیرانی اور گھبراہٹ کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کہاں جائے، کدھر جائے۔ دشمنوں نے کیفیت دیکھی تو پوچھا بھئی سراقہ کیا بات ہے، رک کیوں گئے، خیر تو ہے؟ سراقہ نے سامنے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، اس پتھر تک تو وہ دونوں آئے، پھر نہیں معلوم کدھر گئے۔ یہ کہنا تھا کہ قہقہا بلند ہوا، ارے سراقہ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ خدا کی قسم اس طرح تو تم کبھی نہیں بہکے۔ کچھ فاصلے پر ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ کیا اس پہاڑ پر دو آدمیوں کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ دشمنوں نے سوال کیا۔ چرواہا نے جواب دیا میں نے تو کسی کو دیکھا نہیں، لیکن تمہیں شک ہو تو دیکھ لو، دونوں غار میں ہوں۔ چرواہے نے بے رخی سے جواب دیا۔ قریش تیزی سے پہاڑ پر چڑھے، پھر بے تحاشا غار کی طرف لپ کے تیر تلوار لاٹھی سب سے مسلح تھے۔ ہر ایک کی تمنا تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا سہرا اسی کے سر بندھے۔ واہ رے محمد اس وقت غار میں کھڑے نماز میں مصروف تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی راز و نیازی میں اللہ کے سامنے کھڑے، اس سے محوی کلام تھے۔ اللہ سے یعنی نماز اللہ سے ہم کلام ہونا ہے نا، اور یار غار پاس ہی بیٹھے تھر تھر کانپ رہے تھے، یعنی صدیق ابو بکر صدیق پاس ہی بیٹھے ڈر رہے، سہمے ہوئے تھے، دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں ظالموں کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑ جائے۔ دشمنوں کی آوازیں بھی کانوں میں آ رہی تھی، ان کے رخ کا بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ اب تو تیروں کی آہٹ، لاٹھیوں کی کھٹکھٹ، چیخ و پکار کی خوفناک آوازیں قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ابو بکر چپ چاپ تھے، نگاہیں آپ پر گاڑے ہوئے، رہ کر دل چاہتا کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
دل کے اندر چھپا سکتا، کاش میں آپ کو اپنا جسم اڑا سکتا، یعنی آپ نظر نہ آئے، ایسا میں کچھ کر سکتا، میرے بس میں ہوتا تو میں کس طرح اپنے حبیب کو چھپا لوں۔ یہ صدیق اکبر کو ستانے لگا۔ پیارے نبی نماز سے فارغ ہو گئے، حضور کی جان قطرے میں دیکھ کر ابو بکر خوف و گھبراہٹ سے بدحال تھے، چہرہ اترا ہوا تھا، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بھاگ گئے، فوراً ڈھارس بندھائی، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غمزدہ نہ ہونا اے ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش کا ایک آدمی تیزی سے غار کی طرف بڑھا، ابھی کچھ دور ہی تھا، اچانک رک گیا، پھر الٹے پاؤں لوٹ پڑا، حسرت و افسوس سے چہرہ زرد تھا، پاس نا امیدی میں غرق تھا۔ اس کے ساتھی بھی پیچھے پیچھے تیزی سے بڑھ رہے تھے، اس کو دیکھ کر وہ بھی رک گئے۔ کیا بات ہوئی؟ غار میں جھانکے بغیر کیوں لوٹ پڑے؟ ساتھیوں نے سوال کیا۔ اس نے کہا، اور مایوسی سے اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا، ابھی محمد پیدا بھی نہ ہوا تھا، اس وقت سے اس پر مکڑی کا ڈیرا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تب سے مکڑی یہاں جال ان کو ہے، وہ جال ویسا ہے۔ غار کے منہ پر تو جنگلی کبوتروں کا گھونسلہ بھی ہے، جنگلی کبوتروں کا غار میں جانے کا یہ رستہ، اور راستے میں جو ہے مکڑیوں نے جال بنا بھی ہے اور جنگلی کبوتر نے اپنا گھونسلہ بھی بنایا ہے، راستے میں درخت بھی کھڑا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آواز ابو بکر نے بھی سنی، سمجھ گئے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہتا ہے، اسی کے یہ سارے انتظامات ہیں۔ دشمن غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے، وہیں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پیروں کو دیکھ رہے تھے، لیکن خدا کا کرنا کسی نے چھانک کر غار کے اندر نہ دیکھا۔ ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آہستہ سے کہا، ان میں سے کسی کی اپنے پاؤں پر نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لے، یعنی نیچے دیکھے تو نیچے سے نظر آ جائے۔ ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہے؟ آپ نے ابو بکر کی ڈھارس بندھائی، ان کو تسلی دی، پھر دشمن غار کے پاس سے چلے گئے۔ اب وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگے کہ جا کر دوسری جگہ میں دیکھیں، اتنی دوڑ دھوپ اور تلاش و جستجو کے باوجود ناکامی ہوئی، پھر بھی ان کے حوصلے پست نہ ہوئے، وہ ویسے ہی دوڑ دھوپ میں لگے رہے، کیونکہ قریش نے اعلان کیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ انعام پائے گا۔ ہر ایک چاہتا تھا یہ 100 اونٹ اسی کو ملے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ ایک کروڑ پتی کی علامت، 100 اونٹ کو تو 100 ایکڑ زمین ہے جیسا، 100 اونٹ بولے تو 100 ملگیاں رہے جیسا، 100 اونٹ بولے تو اس دور میں 100 کامپلیکساں رہے جیسا۔ اسی لالچ کے پیچھے وہ دیوانے تھے، کیسی تکان کیسی زحمت، سب سے وہ بیگانہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر 3 دن اسی غار میں ٹھہرے رہے۔ ابو بکر کے بیٹے عبداللہ دن بھر پتہ لگاتے قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں، کیا منصوبے بنا رہے ہیں، جو کچھ خبر ملتی رات کو آ کر سنا جاتے۔ ساتھ میں ان کی بہن اسما بھی ہوتی، یہ گھر سے کھانا پکا کر لاتی۔ کچھ رات گئے ابو بکر کا غلام عامر ابن فہیرہ بکریاں چرا کر لے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ان کا دودھ پی لیتے، پھر تینوں مکہ واپس چلے جاتے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن آگے آگے ہوتی، عامر ابن فہیرہ اور اس کی بکریاں پیچھے پیچھے، تاکہ ان دونوں کے پیروں کے نشانات مٹ جائیں۔ قربان جائے اس گھرانے پر جنہوں نے اپنا سب کچھ پیارے پیغمبر پر لگا دیا۔ ان کی عورتیں تک رات کی تاریکیوں میں اپنی جان کا بھی لحاظ کیے بغیر اپنے آپ کو موت کے منہ میں جھانک دیا تھا، پھلانگ لگا دیا تھا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے، پیارے نبی اور ابو بکر کی تلاش اب رک گئی۔
جو لوگ آپ کو ڈھونڈنے نکلے تھے مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ آئے، انہوں نے سوچا اب تو سفر کا بیشتر حصہ طے ہو چکا ہوگا، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کہاں پہنچ گیا ہوگا، اب پیچھا کرنا فضول ہے۔ عبداللہ روزانہ پیارے نبی اور پیارے باپ کو قریش کی ساری خبریں سنایا کرتے، قریش کی مایوسی کا حال بھی سنا دیتے۔ ابو بکر نے سنا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے جو 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں انہیں لیتے آنا، لیکن دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے، ساتھ میں عبداللہ ابن ارقط کو بھی بلا لانا۔ یہ ایک کافر تھا، حضرت ابو بکر کو اس پر پورا اعتماد تھا، اسے اجرت پر طے کر لیا تھا، کسی غیر آباد راستے سے مدینہ پہنچا دے۔ شام ہوتے ہی عبداللہ رضی اللہ عنہ غار ثور کے لیے روانہ ہو گئے، ساتھ میں ان کی بہن اسما تھی اور ان کا غلام عامر ابن فہیرہ بھی تھا، پیچھے پیچھے عبداللہ ابن ارقط بھی تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دونوں اونٹنیاں اپنی ایک اونٹنی لے کر آ رہا تھا، یعنی 2 اور 1 3 اونٹنیاں لے کر آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں یہ لوگ اونٹنیوں کے ساتھ غار پر آ پہنچے، دونوں میں جو زیادہ اچھی تھی اسے ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، عرض کیا اللہ کے رسول اس پر آپ سواری فرمائیں۔ محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا احسان لینا کب گوارا تھا، فرمایا اس اونٹنی کی قیمت لے لو۔ عرض کیا یہ اونٹنی آپ کی ہی ہے، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ فرمایا ایسا نہیں، جتنے میں خریدی ہے اتنی ہی قیمت پر مجھے دے دو۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر کو مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ حضرت اسما نے سفر کا سامان کیا، گھر سے ایک ناشتہ دان میں کھانا اور پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ لائی تھی، وہ ان دونوں کو اونٹنی پر رکھنا تھا، باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں تھی۔ پریشان ہوئی کہ کیا کریں، پھر ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی، نطاق کو بیچ سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دی اور اسی ایک ٹکڑے سے ناشتے دان پر اور مشکیزہ باندھ دیا۔ یہی وجہ ہے وہ ذو ناطقین 2 نطاقوں والی کے لقب سے مشہور ہوئی، یعنی اپنا ناڑا جو تھا اس ناڑے کو نکالا اور انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، بیچ میں چیرا اور ایک ٹکڑے کو پانی کے مشکیزے پر اور ایک کو کھانے کے مشکیزے پہ باندھ دیا۔ یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کے لیے اپنے کپڑوں کا معاملہ کتنا جو ہے اہم ہوتا ہے، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ تھا، تو اسی وجہ سے ان کو اس وقت سے ذات الناطقین سے پکارا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں اونٹنیوں پر سوار ہو گئے۔ عبداللہ ابن ارقط بھی اپنی اونٹنی پر بیٹھ گیا، ابو بکر نے پیچھے غلام کو بھی بٹھا لیا کہ راستے میں کوئی ضرورت پیش آئے تو زحمت نہ ہو۔ پھر یہ قافلہ عبداللہ ابن ارقط کی رہنمائی میں روانہ ہو گیا اور بحر احمر کے کنارے کنارے ساحلی راستے سے ہوتا ہوا چلا جو بالکل سنسان اور غیر آباد تھا۔ آخر کار پیارے پیغمبر غار ثور سے نکل پڑے۔ اللہ سلامتی سے آپ کو آگے کا سفر طے فرمایا۔ آپ انشاءاللہ کل سنیے۔ اللہ باری عز اسمہ ہمارے دلوں میں تیرے پیارے پیغمبر کی محبت و الفت عشق، اے اللہ جان و مال سے زیادہ، اولاد سے، بیوی بچوں سے زیادہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی سنتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔